حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعانہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ ٹویٹا کے مطابق حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول عمل لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی محترمہ حضرت ہاجرہ عامل ہوئیں۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بشر کے ٹاکے طور پر عزقہ پیدا ہو گیا۔ اس سرطال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ ان کے پاس سے چلی گئیں۔ ٹویٹا کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتے سے مکلمہ ہوئیں اور کنواں کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بساطا کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بنجا گھاٹی اور ہاجرہ و اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن اقص سے نقل کی گئی روایت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے، اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے جمجم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مزکہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلیں، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ اور نہ کوئی مناسب اگموا۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے معلوم کیا کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں، اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو جایا اور برباد نہیں کرے گا اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رک کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں تاکہ یہ محترم پر ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے، پس تو اپنے آلو کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے عائقہ کا سامان مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ابراہیم دوپہر کے 3 بجنے میں 23 منٹ باقی۔ اب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں ٹاں رہ گئے۔ بی بی ہا کے پاس جو پانی اور کام کاٹم تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی ہاجرہ نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے 2 پہاڑیاں تھی جسے آج صافا اور ماوا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دیکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے کہ جسم پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، بچے کی محبت میں وہ جلد سے ناک اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے ساتھ چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں ناک اتر آتی۔ اللہ تعالی کو بی بی ہاجرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت معاٹا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگانا فرض کر دیا ہے، اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل ہے۔
آب جمجم کا چشمہ۔ جب بی بی ہاجرہ ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بیقراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی عین زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ڈی رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی ہاجرہ نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کو چاروں طرف ریت کی دیوار بنا دی اور کہتے جاتی تھی جمجم، یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اسی لیے اس پانی کا نام آب جمجم پڑ گیا۔ سنسان وادی میں عرب قوم کی شروعات۔ اسی دوران بنی اعامہ کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا، دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ اعامہ نے کہا، یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ اعامہ نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ نے فرمایا، قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ اعامہ نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاجرہ بھی آپسی انس و محبت اور ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی اعامہ کو قیام کی اجازت دے دی۔ اعامہ نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی اعامہ کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ نیک بیوی کا کردار۔ حضرت اسماعیل کی بیویوں کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے، ابراہیم برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے، ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، گزر بسر کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگی، سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور بڑے دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے ساتھ آ پائے، پوچھا، کوئی آدمی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور ایگما بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مزویہ ہے کہ تجھ کو طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیے۔ بیوی نے کہا، اللہ کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ معلوم ہوا، کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا، گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا، پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ حکمت دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعی دہرایا اور ایگما بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا ایگما یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر جیون ساتھی رہے۔ ختنہ ٹویٹا کے بیان کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل کی 13 سال، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں پہلے اپنی کی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور تمام خاندان، گھر والوں اور غلاموں کی ختنہ کرائی۔ یہی ختنے کی رسم آج بھی ابراہیمی ملت کا سیاح ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ باپ اور بیٹے کی قربانی۔ اللہ کے مقابہ بندوں کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو اس وقت انہوں نے جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل کو اور ہاجرہ کو پانا کے بیبنا میں چھوڑ آنے کا حکم ملا،
تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ ہلا دینے والا اور جان لینے والا امتحان ہے، یہی کہ حضرت ابراہیم 3 رات برابر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آمٹا ہے کہ اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ نبیوں کا خواب سچا خواب اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم رجا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا، بلکہ اس امر کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے نبی اور رسول کا بیٹا تھا، ترنت حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگا، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے، اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم ان قوم کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھا کو ذبح کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا سیاہ قرار پائی، اور آج الہیہ کی 10 تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ سیاہ اسی طرح منایا جاتا ہے۔ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے، مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق ابتاللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے آئستون نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر ابتاللہ کی تعمیر کی گئی، البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالت کا کوئی ٹاکیہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے عقل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی عقیدت کے اقرار میں سرے نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت کڈوم میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا، وہ یہی ابتاللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ ہے سر سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایتوں کا سر چشمہ۔ آل عمران 3 سے 96۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم جیسا علی القدر پیغمبر اس کا اماں ہے اور اسماعیل جیسا نبی و بیا اس کا مجدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے مواں ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج ہاضودہ ناسبہ ہے تو ابیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور ہاضودہ کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ ناسبہ کر دیا جائے۔
اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا ماکہ قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اوائٹا آل اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور استقامت برتے اور ان کے لیے پھلوں ووم اور ایکم میں برکت دے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور حج کے مناسک ادا کریں اور ہدایت و عزد کے اس مقام میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن مجید نے بیت کی تعمیر کے وقت ابراہیم و اسماعیل کی موناٹا نماز قائم کرنے اور حج کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت کے توحید کا ماکہ ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور نئے نئے اسلوبہ اور ادا سے اس کی مٹا اور جلالت و باٹا کو سہلمانہ 3 سے 79 البقرہ 2 125 سے 129 اور الحجرات کے 10:26 -33 36 سے 37 میں فرمایا ہے۔ قرآن میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے۔ سورہ مریم میں ان کے نام کے ساتھ ان کے اس جمیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل کی وفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی ایویٹا کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی اور فلسطین ہی میں ان کی قبر بنی۔ عرب تاریخ کے مایوکم کے مطابق وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت کے قریب حرم کے اندر دفن ہیں۔ واللہ عالم۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔